اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری اور آپ کی بلکہ ساری دنیا کی انسانوں کی کامیابی کو اللہ رب العزت نے دین میں رکھی ہے۔ دین کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ اس کلمے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر کامیابی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اور غیر کی طریقوں پر چل کر ناکامی کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ اس کلمے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر 100 سالہ کافر اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ لے تو اس کی پچھلی تمام گناہ معاف ہو جائے گی، کہ اگر کسی گناہ کی بغیر اسی وقت فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا۔ جب ہم نے یہ کلمہ پڑھا تو ہم پر اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات فرض ہو جاتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے نماز ہے۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی صفت صلاح پر آ جائے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز پوری نکلی تو باقی تمام اعمال پوری نکلے گی، کہ اگر نماز صحیح نہ نکلی تو باقی تمام اعمال خراب نکلے گی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو بندہ 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 5 طرح کے اعزاز و اکرام سے نوازے گی، ایک دنیا میں اور 4 آخرت میں۔ دنیا میں اس پر روزی کی تنگی نہیں ہوگی، قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا، پل صراط پر بجلی کی چمک کی طرح سے گزر جائے گا۔ تو نماز سیکھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ علم کا مقصد ہے کہ حال کے امر کو پہچاننا آ جائے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزار سکے۔ مال قارون، نمرود اور فرعون کی میراث ہے اور علم انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو بندہ قرآن پاک کی ایک آیت سیکھے تو 100 رکعت نوافل سے افضل ہے، اور جو بندہ علم کی ایک باب سیکھے تو 1000 رکعت نوافل سے افضل ہے۔ اس کے بعد ذکر ہے۔ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ ذکر کرنے والا زندوں کی طرح ہے اور نہ ذکر کرنے والا مردوں کی طرح ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر ایک بندہ پیسے تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو ذکر کرنے والا بہتر ہے۔ تو اس کے بعد اکرام مسلم ہے۔ اکرام مسلم کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمانوں کے حقوق بھی ادا کریں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جو بندہ صبح کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ اسی طرح ہم چھوٹوں سے پیار کریں، بڑوں کی عزت کریں، علماء کی قدر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں یہ 3 صفات نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بھائیو، اس کے بعد صحیح نیت ہے۔ صحیح نیت کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اخلاق والی ہدایت کی چراغ ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت بڑی بڑی فتنوں کو دور کرتے ہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل میں قحط آ گیا اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ ایک بندہ ریت کے ٹیلے کے قریب سے گزر رہا تھا، اس نے دل میں کہا کہ اگر یہ آٹا ہوتا تو میں سب لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ وقت کی نبی پر اللہ کی طرف سے وحی آیا کہ اس بندے کو بتا دو کہ میں نے تیرے اعمال نامے میں اتنا ہی آٹے کا صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا۔ تو بھائیو، آخر میں دعوت تبلیغ ہے۔ دعوت تبلیغ کا مقصد یہ ہے
کہ ہم خود بھی نیک کام کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کریں، خود بھی برائی نہ کرے، دوسروں کو بھی برائی سے منع کرے۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی آتے تھے۔ ہمارا یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور یہ نبوت کا کام اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ذمہ لگایا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس امت کی تعریف فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے۔ تو میری بھائیوں، قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ کا کام صرف ثواب نہیں بلکہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، اس کو سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے اور آگے ساری دنیا تک پہنچانا بھی ہے۔ اس کی سیکھنے کے لیے بزرگوں نے ایک ترتیب بنائی ہے کہ 4 مہینے لگا کر اس کو سیکھو اور پھر زندگی کا مقصد بناؤ۔ فضیلت تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے راستے کا گرد و غبار جس جسم پر لگے تو اس پر جہنم کی آگ تو دور دوا بھی حرام ہے۔ اس راستے میں ہر قدم پر 7 لاکھ نیکیاں ملے گی، چنانچہ ہر نماز 49 کروڑ، ہر سبحان اللہ 49 کروڑ اور ہر نفل کا 49 کروڑ کا ثواب ملے گا۔ اس راستے میں خود پر 1 روپیہ خرچ کرنے سے 7 لاکھ اور دوسری ساتھی پر خرچ کرنے سے اجر عظیم ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک بارش ہجرت کرنے سے جنت واجب ہوتی ہے۔ اللہ کے راستے کی ایک صبح یا شام دنیا کی دولت کمانے اور تمام دوسرے کاموں سے بہتر ہے۔